بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر انسان مالی پریشانی میں جکڑا رہتا ہے، دولت کے لیے مارا پھرتا ہے۔ اس کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے، اس پر اگر غور و فکر کی جائے، اس عمل کو اپنایا جائے تو رزق کے دروازے کھل جائیں۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی بلکہ قرضوں سے انشاءاللہ نجات بھی مل جائے گی۔ اگر آپ روزگار ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل سے اللہ پاک آپ کی ملازمت اور روزگار کا بھی بندوبست فرما دیں گے۔ اس عمل کی نیت پر ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کی کثرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جسے آپ سنت سمجھ لیجئے، بہت آسان عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل ہی یہ عمل بتا دیا۔ سائنس بھی اس عمل کا اقرار کرتی نظر آتی ہے۔ اس نبوی عمل کے متعلق ایک شخص کی کاریگری سناتے ہیں تاکہ آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ پسینے میں شراب اور ایک شخص بازار میں پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر پہنچا تو اس کی اکھڑی ہوئی سانس کا اندازہ کرنا بالکل مشکل نہ تھا۔ وہ طویل مسافت طے کر آ رہا تھا۔ سائیکل سے اترتے ہوئے اس نے دکاندار کو 30 روپے دیتے ہوئے 10 عدد پرانی اینٹیں مانگیں۔ دکاندار اپنے ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا تو اس پسینے میں شرابور شخص نے اینٹیں احتیاط سے اپنے سائیکل کے کیریئر پر باندھی۔ سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر اس خستہ حال شخص کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو ایک عرصہ سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، آخر اس کا کرتا کیا ہے۔ اتفاق سے اگلے ہی دن اس کی دکان پر دوبارہ 10 اینٹیں خریدنے کے لیے آ گیا۔ دکان کے تجسس نے اس سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اس خستہ حال شخص کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس خستہ حال شخص نے عزت افزائی کی وجہ سے قریب میں بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ برا نہ مانے تو آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ تم ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتے ہو، ان کا کرتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے دراصل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے جو میں اکٹھی خریدنے کے قابل نہیں۔ دیہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام مل جاتا ہے اس دن کوشش ہوتی ہے کہ اینٹیں خرید کر جمع کر لوں۔ دکاندار نے پوچھا، آخر 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ اکٹھی کر رہا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے بند پڑا ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادھاری کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد اپنے گھر کی صحن کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے کہا کہ اپنے صحن کی دیواریں اونچی کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص رخصت ہوا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، قرض بھی اتارنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ صحن کی دیواروں کا رزق سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری گلی میں ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا تھا تو تیری دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے صحن میں کام کاج کرتی تیری بیوی پر یہودی کی نظر پڑتی تھی۔ بے پردگی کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی تھی۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو بے پردگی بھی ختم ہو گئی، اور بے پردگی ختم ہو گئی تو رزق میں تنگی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکتیں عطا فرما دی۔ آپ بھی اپنے گھروں میں نظریں دوڑائیں کہ ہمارے گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام ہے یا نہیں، کہ ہماری گھر کی عورتیں غیر محرم سے پردہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔